اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم اسکالرز، امید واثق ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچرر عربک اسلامیات میں جو پورشن آتا ہے عربک گرامر کا، خاص طور پر لیکچرر عربک میں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو بہت ساری بنیادی چیزیں اور پوری نحو سے آپ کو گزار رہے ہیں، پوری سرف سے۔ اور اس میں جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیے ہیں، اگر آپ اپنی پنجاب یونیورسٹی اور بہاولپور یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور یونیورسٹی اور دیگر سرکاری یونیورسٹیز کا اگر پیٹرن دیکھیں، سلیبس دیکھیں، تو میں نے اس کی کورس آؤٹ لائن کے مطابق یہ یہاں پہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں، یعنی کہ جو اس کے اندر ہے نا تو آپ کو وہ آئیں گے۔ لہٰذا اس لحاظ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے ہارڈ کر بھی کچھ کریں گے، ہاں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، مگر میں فالو کر رہا ہوں نحو میں نے ساری وہ چیزیں لکھی ہیں۔ پہلے میں نے کورس آؤٹ لائن دیکھی ہے، کورس آؤٹ لائن کے اندر جو آؤٹ لائن وہاں پہ تھی میں اس کے مطابق آپ کو کروا رہا ہوں۔ اور پی پی ایس سی کا پیٹرن بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے کورس آؤٹ لائن کی جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق وہ پیپر دیتے ہیں۔ لہٰذا بہترین طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے۔ اس ہفتے چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ساری کلاسز جو ہے نا وہ 5 کلاسز ہیں، وہ پانچوں گرامر پہ ہے، تو اس کے بعد گرامر کی کلاس کوئی نہیں ہے۔ پھر عربی والوں کی جو تقریباً 5 سے 6 سبجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تاریخ مکمل ہو چکی ہے، سیرہ مکمل ہو چکی ہے، الشعر العربی مکمل ہو چکا ہے، تاریخ آداب العربی مکمل ہو چکا ہے، عربی گرامر تطبیق قواعد لغات العربیہ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو سبجیکٹ ہے کچھ وہ انشاءاللہ تعالی نقد ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے منہج البحث و تحقیق ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ شعراء جو ہیں وہ آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا دیے گئے ہیں، تو مزید وہ ساری انشاءاللہ تعالی چیزیں جو آپ کی چلتی رہیں گی۔ اور یہ سیشن انشاءاللہ ہم کلاسز کا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فروری اینڈ تک اور 10 مارچ 5-6 مارچ یا 10 مارچ سے پہلے آپ کی کلاسز کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو ہم مکمل کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ سیشن جو ہے، آپ کے ٹیسٹ ویسے ہو رہے ہیں، کلاس ٹیسٹ آپ کا ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ جیسے کہ پڑھاتے ہیں وہی ٹیسٹ آپ کا اینڈ پہ لے لیا جاتا ہے۔ اور اس دفعہ آپ کا تطبیق قواعد لغات العربیہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو کنڈکٹ کیا جائے گا۔ تو آپ نے ان چیزوں کو وقت دینا ہے، اور وقت دینے کے ساتھ ہی یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی جو بحث ہے، ایک مورب اور ایک مبنی۔ کچھ چیزوں کو میں بڑا سمپل انداز میں بیان کرتا جاتا ہوں، وہ آپ کو ذرا سمجھتے جائیں۔ فاعل اور نائب الفاعل، یہ 4 چیزیں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مورب جو ہے اور مبنی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ مورب آپ کو پتا ہے ہر وہ اسم یا فعل مضارع جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسم یا فعل جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، یعنی کہ اگر پیچھے حرف مشبہ بالفعل آیا ہے تو وہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے، اگر ناقصہ آ گیا تو بیس دے گی، ٹھیک ہے، ناصبہ آیا تو نصب دے دی، یعنی کہ عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدل جائے وہ مورب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ان اللہ غفور وکان اللہ غفور، ایسا لفظ جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اس کو کیا کہتا ہے؟ مبنی۔ اب مبنی میں اسم بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ جو ہے سوالیہ جو چیزیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ اسم کی مثال ہے حاذہ، اب الہ حاذہ، فی حاذہ، ان حاذہ، ان حاذہ، کان حاذہ، یعنی کہ یہ جو بھی ہو یہ حاذہ ہی رہنا ہے، اس کا اعراب نہیں بدلے گا۔ جیسا کہ ہؤلاء، اب اسم کی یہ مثال ہے کہ ان کا اعراب نہیں بدلے گا، آنا نہیں بدلے گا۔ کاتبہ فعل ہے، اس کے پیچھے آپ کچھ بھی لگا دیں تو کاتبہ ہی رہے گا،
ٹھیک ہے، اس کا اعراب نہیں بدلے گا. ایسا حل اور اینا، ٹھیک ہے، ایسے اسما ان کا اعراب بھی نہیں بدلے گا. جیسا کہ الا اینا تسیرو، تو کہاں کی سفر کرتا ہے، چلتا ہے، تو الا اینا، اب الا تو حرف جار ہے اور یہ اپنے بات کو مجرور کرتا ہے، یعنی کہ زیر دیتا ہے، تو الا اینا، تو اس کا اعراب اینا ہی رہے گا، اینی نہیں ہوگا. تو یہ وہ جو اس اسما جو عوامل کے بدلے سے جن کا اعراب نہیں بدلتا، ہم ان کو مبنی کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل آپ کتابوں سے مزید پڑھ سکتے ہیں، مگر جنرل یہی آپ کو چیزیں یاد کرنی ہے اور اسی کے حوالے سے آپ کو پوچھا جائے گا. کوئی ایگزامپل ساتھ ساتھ یاد رکھیں. فاعل ہوتا ہے وہ اسم مرفوع، وہ اسم مرفوع ہے کہ اس کے ساتھ فعل واقع ہو، فعل واقع ہو یا اس کے ساتھ متصف ہو. فاعل ہمیشہ یہ مرفوعات میں شامل ہے، مرفوعات 8 ہے، تو یہ مرفوعات میں شامل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب ہے کہ فاعل پہ ہمیشہ پیش آتی ہے وہ اسم مرفوع کہ اس کے ساتھ اس کا فعل واقع، یعنی کہ کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. اور عربی کی لینگویج میں وہ اسم مرفوع جس کے ساتھ اس کا فعل واقع ہو یا متصف ہو، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے. جیسا کہ لعب الولد، لعب الولد، والد بھی کر سکتے ہیں بچہ کھیلا، ٹھیک ہے. شرب الطفل، بچے نے پانی پیا. اب طفل، ولد، زید، یہ سارے کے سارے جو ہیں فاعل ہیں اور یہ اسم مرفوع ہے. اب یہاں بھی جو چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے نائب الفاعل. نائب الفاعل وہ اسم مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے کہ وہ اسم مرفوع جس کا فاعل حذف کر دیا جائے، جس کا فاعل حذف کر دیا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ نائب الفاعل ہے. یعنی کہ جس کا فاعل حذف ہو جائے وہ نائب الفاعل ہے اور مفعول کے قائم مقام بنا دیا گیا، اور اس کو مفعول کے قائم مقام بنا دیا گیا. نائب الفاعل فاعل کے حذف ہونے کے بعد اس کی جگہ لیتا ہے، یعنی کہ جس کا فاعل ہوتا نہیں اس کی جگہ پہ جو آ جاتا ہے وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. اب جیسا کہ کتبہ، ٹھیک ہے، کتبہ زید، ٹھیک ہے، اب یہ نائب الفاعل بن گیا، ٹھیک ہے، لکھا گیا زید کو. اب اس میں فاعل جو حاضر نہیں تھا مگر اس کی جگہ پہ نائب الفاعل کو لے آئے. تو کتبہ زید، اکل احمد، اکل احمد، فتح الباب، فتح الباب. اب یہ سمجھ آ رہی ہوگی چیزیں انشاءاللہ تعالی، یہ مشکل نہیں ہے. تو یہ مور، مبنی، فاعل، نائب الفاعل، یہ چاروں ویسے جو ہے سلیبس میں کورس آؤٹ لائن کے اندر موجود ہے. اب آپ کو یہ تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، مبنی مور جو بدل جائے، مبنی جو عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، فاعل کام کرنے والے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور وہ مفعول، اور جو فاعل کام کرنے والے کو جو اس کے ساتھ متصف ہو، اور نائب الفاعل ہوتا ہے جو فاعل کو حذف کرنے کی بنیاد پہ اس کے قائم مقام آتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نائب الفاعل. اب آگے جو باعث آنے والی ہے وہ ہے مفاعل خمسہ. مفاعل خمسہ، مفاعل خمسہ کہتے ہیں 5 مفعولوں کو. 5 مفعول، مفعول مطلق 1، مفعول به، مفعول معه، مفعول له. یہ ابھی دیکھتے ہیں اور اس کی تفصیل دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی آگے چلتے ہیں. مفعول مطلق ہے ایسا مصدر منصوب ہوتا ہے، ایسا مصدر منصوب ہوتا ہے نصب والا. منصوب سے مراد ہے نصب والا. منصوب ہوتا ہے جو اپنے عامل فعل کی تاکید کرے، جو اپنے عامل فعل کی تاکید کرے اس کو کیا کہتے ہیں، مفعول. یا اپنے عامل کی نوع کو بیان کرے یا عامل کی تعداد کو بیان کرے اس کو ہم مفعول
مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ضرب زیدن ضربن، ضرب زید ضربن. ٹھیک ہے. زید نے مارا ضرب یعنی کہ اس کو مارا. یہ جو ہوتا ہے یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. کتب زید خالدن رسالتن، خالد نے یا زید نے خالد کی طرف خط لکھا. ٹھیک ہے. اب ہے مفعول بہ. یہ مفعول بہ جو ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. وہ اسم منصوب ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مفعول بہ ہے. اور اس کی معروف مثالیں میں اس لیے ڈیٹیل نہیں بتاتا کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. صرف پوری گرامر سے ہم نا ایک اچھے طریقے سے گزر ہے کہ ایک ایک چیز آپ کو یاد ہو جائے. تو اکل الذئب الخروف، بھیڑیے نے بکری کا بچہ کھایا. بھیڑیے نے بکری کا بچہ کھایا. اب بھیڑیا ہے اور اس کا فعل واقع ہو رہا ہے خروف پہ. اب اس مثال کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مثال ہے مفعول بہ کی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے. اکلا حامد طعاما. اب یہ بھی مفعول بہ کی مثال ہے کہ حامد نے کھانا کھایا. اس کے بعد جو آتا ہے وہ مفعول معہ. مفعول معہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، مفعول معہ وہ اسم منصوب جو واو کے بعد واقع ہو. وہ اسم منصوب میں کہہ چکا ہوں جس پہ زبر ہو. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. وہ اسم منصوب جو واو کے بعد واقع ہو، اور واو جو ہے وہ مصاحبت کا فائدہ دے. یہ بھی مثال میں بتاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ وہ منصوب، وہ مفعول جو واو کے بعد واقع ہو، اور واو جب مصاحبت سے مراد ساتھ ہونے کا فائدہ دے. مصاحبت سے مراد کیا ہے؟ ساتھ ہونے کا فائدہ دے. اب اس میں کیا اس کی مثال ہے؟ سرت والجبل. اس کی مثال دیکھیں، سرت میں چلا، والجبل نہیں کہیں گے، والجبل. سرت میں چلا والجبل، اور پہاڑ چلا. میں اور پہاڑ چلے. یہ مفعول معہ یعنی کہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے مفعول. ایسی ہے انا خارج والمصباح، میں چراغ سمیت نکلنے والا ہوں. انا خارج والمصباح، میں چراغ سمیت نکلنے والا ہوں. یعنی کہ مفعول معہ وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو واو کے بعد واقع ہوتا ہے. واو کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو مفعول ہے نا، یہ مفعول یہ واو کے بعد واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور مصاحبت کا یعنی کہ اس کے ساتھ کا فائدہ دے رہا ہے. انا خارج والمصباح. اب انا خارج میں نکلنے والا ہوں، والمصباح اور چراغ، اور میں چراغ سمیت نکلنے والا ہوں. واو کے بعد المصباح واقع ہوا ہے اور المصباح جو ہے وہ منصوب ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد آتا ہے مفعول فی. مفعول فی ہی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، مفعول جو ہے فی ہی. مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. اب اس میں نا ظرف ہوتی ہے، ظرف بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ایسا مفعول جس کے اندر ظرف زمان یا ظرف مقام موجود ہو، وہ اسم منصوب جو زمان یا مکان پر دلالت کرے اور زمانہ کا حصول بھی اس میں پایا جاتا ہو. جیسا کہ جالس المعلم امام الطلاب. استاد بیٹھ گیا طلباء کے سامنے یا آگے. استاد طلباء کے آگے بیٹھ گیا. اب اس میں جو جگہ ہے، ٹھیک ہے، مکان، اس میں ظرف، جس مفعول میں ظرف پائی جائے نا. اب ظرف میں دو چیزیں ہیں.
ایک ظرف زمان یعنی کہ زمانہ پایا جائے یا مکان یا کوئی جگہ پائی جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ مفعول فی ہے. جالس المعلم امام الطلاب، اب یہ استاد جو طلباء کے سامنے بیٹھ گیا، اب یہ جگہ پائی جا رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو مفعول فی کہتے ہیں. جیسا کہ سافرت فجرن، سافرت فجرن، میں نے فجر کے وقت سفر کیا، میں نے فجر کے وقت سفر کیا. اب یہاں پہ جو فجرن ہے یہ زمان ہے، ان کے زمانے کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. سافرت فجرن، میں نے فجر کے وقت سفر کیا، تو اس جگہ پہ ہم اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے بلکہ اس جگہ پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول فی ہی ہے، یہ مفعول فی ہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے تمام لوگوں کو؟ ہاں کچھ لوگ تو سوئے رہتے ہیں شاید، آئی تھنک نہیں، شور ہو رہا ہے، جاگ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چل. اب دیکھیں مفعول لاجلی، مفعول لاجلی جو ہے وہ مصدر قلبی جو افعال قلوب سے ہو، وہ مصدر قلبی جو افعال قلوب سے ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مفعول لاجلی ہے. جیسا کہ ڈر، خوف، یا وہ فعل کے حصول کے سبب کو بیان کرے، یا فعل کے حصول کے سبب کو بیان کرے، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لاجلی. لاجلی کا مطلب ہے کسی کے لیے، یعنی کہ سبب کو بیان کرے. جیسا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اب حذر الموت یہاں پہ ہے، حذر الموت یہ موت کا سبب ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے کفار جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اب یہاں پہ حذر الموت جو ہے یہ مفعول لاجلی ہے، یعنی کہ یہ افعال قلوب سے ہے اور یہ کسی فعل کے حصول کے سبب کو بیان کر رہا ہے، اور وہ فعل کا حصول کا سبب کیا ہے کہ کفار کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. جیسا کہ دوسری مثال میں آتا ہے کہ جالست علی سریری، جالست علی سریری، بیٹھ گیا اپنی چارپائی پر، طالباً یہ طلب کرتے ہوئے، للراحتی سکون طلب کرنے کے لیے میں اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا. اب یہاں پہ یہ طلب ہے، یہ اصل میں سبب بیان کر رہا ہے کہ سبب جو ہے اس کو بیان کر رہا ہے، فعل کے حصول، بیٹھنے کا سبب کیا ہے کہ وہ طلب کر رہا ہے سکون. اب یہ جو یہاں پہ طالباً ہے یہ مفعول لاجلی ہے، یہ مفعول لاجلی ہے، لاجلی کے لیے، یعنی کہ سبب کے لیے. آپ اس کو ایک فارمولے کے تحت یاد کر لیں، سبب کے لیے، تو لاجلی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس طرح آپ کی جو پانچوں مفاعیل خمسہ ہیں وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں، آپ نے بس ان کو ذہن میں رکھ لینا. امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو بھولیں گی نہیں اور آپ یاد رہ جائیں گے. اب آ جائے انا واخواتھا، انا اور اس کے بھائی یا بہنیں، ٹھیک ہے، اخواتھا بہنیں آ جائیں گی. اب اس کو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں حروف مشبہ بالفعل. اچھا، حروف مشبہ بالفعل کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. اور یہ تعداد میں ہے 6، تعداد میں ہے 6. انا، انا، کأنا، لکنہ، لیتا، لعلہ، یہ 6 ہے تعداد میں. اب ان کا عمل کیا ہے؟ یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو زبر دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، یعنی کہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو دیتے ہیں زبر، جس کو کہا جاتا ہے انا کا اسم. اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور خبر کو دیتے ہیں پیش،
جس کو انا کی خبر کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر سن لیں، حروف مشبہ بالفعل انا و اخواتھا یہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو یہ زبر دیتے ہیں۔ مبتدا بھی اسم ہوتا ہے، اس کو زبر دیتے ہیں جس کو انا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جس کو یہ پیش دیتے ہیں اور جس کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پہ ان کی مثالیں موجود ہیں۔ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اب دیکھیں یہ انا مشبہ بالفعل تھا، یہ اسم لفظ اللہ پہ داخل ہوا۔ اب لفظ اللہ کے آخر پہ جو ہا آئی ہے وہ اس کی وجہ سے آئی ہے، ان اللہ، کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل تھا اور اس کا کام ہے کہ اسم پہ داخل ہوگا تو یہ زبر دے گا اور یہ خبر کو کیا دے گا؟ پیش۔ ٹھیک ہے، اب اس نے پیش دے دی، اب اس کو انا کا اسم کہا جائے گا اور اس کو انا کی خبر کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے آ جاتا ہے علمت ان الامتحان، علمت یا کہہ لیں علمت ان الامتحان نا قریب، میں جانتا ہوں کہ بے شک امتحان قریب ہے۔ انا کا آغاز جو ہے وہ ہے شروع میں بہت کم آتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ بھی آ جاتا ہے، مگر انا اکیلا الگ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ جملے کے درمیان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عَلِمْتُ أَنَّ الْإِمْتِحَانَ قَرِيبٌ، میں جانتا ہوں کہ امتحان قریب ہے۔ اب انا کا یہ اسم بن گیا کیونکہ اس میں زبر آئی ہے اور انا کا کام ہے زبر دینا، اور یہ خبر بن گئی کیونکہ اس کو پیش دیتے ہیں۔ آگے مثالیں، کأن الکتاب استاد، کأن الکتاب استاذ۔ اب یہاں پہ نا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتابو نہیں میں کہہ سکتا، کأن الکتاب یہ کہنا کتابو کہنا غلط ہے، کتابہ کہنا صحیح ہے۔ کأن الکتاب استاد، گویا کہ کتاب استاد ہے۔ اب کأن کی وجہ سے اس پر زبر آئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کأن کا اسم اور یہ کأن کی خبر۔ لیکن البیت جدید، البیت جدید، گھر تو نیا ہے، لیکن الاثاث قدیم، لیکن سامان جو ہے وہ پرانا ہے۔ البیت جدید لیکن الاثاث قدیم، اب اساس کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ لیکنہ کا اسم بنا اور یہ خبر بن رہی ہے۔ اب ہے لیتا، لیتا کا مطلب ہے لیت الفاکہہ، کاش کے معنی میں آتا ہے، کاش کے معنی میں لیت الفاکہہ حلو، ٹھیک ہے، کاش کے پھل میٹھا ہوتا، کاش کے پھل میٹھا ہوتا، فاکہہ حلو، یہ لیتا کا اسم یہ خبر، یہ اسم اور یہ خبر۔ لعلہ یہ جو ہوتا ہے شاید کے معنی میں آتا ہے، لعل الکتاب، لعل الکتاب رخیص، ٹھیک ہے، شاید کہ کتاب سستی ہوتی۔ اب کتابہ کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اب آپ کو میرے خیال سے کبھی بھی دوبارہ اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انا و اخواتھا یہ آپ کو مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھیں کانا و اخواتھا، کانا و اخواتھا کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ جو کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں جو فعل، ٹھیک ہے، یہ بھی یہ اپنے مبتدا کو، یہ بھی مبتدا میں داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو انا کے برعکس، انا اور اخواتھا کے الٹ، مبتدا کو دیتے ہیں پیش اور خبر کو دیتے ہیں زبر، یہ یاد رکھنا آپ نے، یعنی کہ یہ بھی اسم میں داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو پیش دیتے ہیں اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ کانا و اخواتھا، کانا و اخواتھا۔ اب یہ اس کی تعداد جو ہے وہ 13 ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ یہ 13 ہے۔ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 13۔ میں سارے لکھتا نہیں ہوں، بول دیتا ہوں، آپ کو نوٹس بھی سینڈ کر دوں گا، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کانا، سارا،
لیسا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما زالا، ما انفقا، ما فتا، ما بارحا، ما داما. ٹھیک ہے، کانا، سارا، باتا، لیسا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما انفقا، ما فتا، یہ جو حروف ہیں یہ سارے کے سارے افعال ناقصہ ہیں. اب ناقصہ یہ اپنے مبتدا کو پیش دیتے ہیں اور خبر کو زبر دیتے ہیں. اب ان کی مثال جو ہے آپ لیسا سے وکان اللہ، وکان اللہ غفور الرحیم، غفور الرحیم. اب دیکھیں وکان آیا اور اس نے لفظ اللہ کے آخر میں پیش دی ہے، وہ پیش اس لیے آئی کہ کان افعال ناقصہ سے ہے. ٹھیک ہے، کان الاسم جدیدن کہ نام جو ہے وہ نیا ہے. ٹھیک ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب غفورن اور رحیمن اس کے اوپر جو زبر آئی ہے نا وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم یہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد لیسا، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر ہوتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ، لیسا لفظ اللہ کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ لیسا کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، لیسا کی وجہ سے آئی ہے. اس کے بعد آتا ہے سارا، سارس، سارس ثوب قصیرا، ہو گیا کپڑا چھوٹا. اب ثوب کے اوپر پیش آئی ہے، یہ سارا کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ یہ افعال ناقصہ ہے اور اس نے پیش کیا. اور اس کے اوپر جو زبر آئی ہے یہ عمل اسی کا ہے کہ سارا یعنی کہ افعال ناقصہ اپنے اسم کو پیش دیتا ہے اور خبر کو جو ہے وہ منصوب کرتا ہے، اس کو نصب دیتا ہے. اس کی مثالیں اور بھی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا. جیسا کہ لیس الخادم حاضرا، اب اس میں جو خادم ہے وہ حاضر نہیں ہے. اب خادم کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ لیسا کی وجہ سے، اور لیسا فعل ناقصہ ہے. حاضرن، حاضرن اس کے اوپر دو زبر اس لیے آئی ہے کہ یہ لیسا کی خبر بڑھ رہی ہے. اور اصبح الجو ممطرا، اصبح الجو ممطرا ہوگی فضا بارش والی. ٹھیک ہے، جب وہ ممطرا اس کے اوپر پیش اور اس کے زبر. اس کے بعد امسل عاملو متعبن، متعبن امسا کا مطلب شام کی. امسل عاملو مزدور نے شام کی، عاملو متعبن، متعبن مزدور نے شام کی، تھکے ماندے، تھکے ماندے اس نے شام کی. اضحل شارع مزدحمن، اضحا الشارع ہو گئی صبح ہو گئی سڑک مزدحمن بھیڑ والی، بھیڑ والی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ افعال ناقصہ ہیں، افعال ناقصہ. اور اس کی باقی مثالیں میں نے نہیں کرا، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں ایک دفعہ یاد دہانی کرانی. اس کے بعد افعال مقاربہ. افعال مقاربہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یہ اس کا بھی عمل ایسے ہے کہ جیسے عمل تھا اس کا افعال ناقصہ کا، یعنی کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع یعنی کہ پیش اور خبر کو زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کان و اخوات والا ہے. یہ خبر کے وقوع کے قربت میں دلالت کرتے ہیں. یہ خبر جو ہے نا وہ قریب واقع ہوئی ہے اس کے قربت میں دلالت کرتے ہیں. کادا، کاروبا، اوشک اور عصا. ٹھیک ہے، یہ چار افعال مقاربہ ہیں، کادا، کاروبا، اوشک اور عصا. اب قادت السفینۃ تغرق، آپ کہہ سکتے ہیں قادت. اب تے کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کیونکہ آگے ملانے کے لیے آپ کو پتہ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں. قادت السفینۃ تغرق
قریب ہے تغرقہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زبر دیتا ہے، یہ اپنے فعل پہ اسم پہ یا فعل پہ داخل ہوتا ہے، اس کو کیا دیتا ہے؟ زبر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ کشتی غرق ہونے والی ہے، قریب ہے کہ کشتی غرق ہونے والی ہے۔ کاروبا کا مطلب کاروب الماء یجمد، کاروب الماء یجمد، قریب ہے کہ پانی وہ جمنے والا ہے، قریب ہے کہ پانی جم جائے گا، جمنے والا ہے۔ یہ بھی خبر کے واقعہ کو قریب میں دلالت پہ ظاہر کر رہا ہے، اس کو قریب ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد اوشک المال ان ينفد، اوشک المال، قریب ہے کہ مال ان ينفد، ینفد، ٹھیک ہے، قریب ہے کہ مال وہ ہے ختم ہونے والا ہے، قریب ہے کہ مال ختم ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عسى الصائد ان يصيب، قریب ہے کہ مصیبت ٹل جائے، عسى الصائد، عسى الصائد ان يصيب، قریب ہے کہ مصیبت ٹل جائے۔ اب عصا کے بعد اسم پہ جو پیش آئی ہے وہ اس افعال مقاربہ کی وجہ سے آئی ہے، اور اس پہ جو زبر آئی ہے۔ ایسے کاروبا کے بعد جو حمزہ پہ پیش آئی ہے وہ کاروبا کی وجہ سے آئی ہے۔ ایسے کانت السفینہ کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ اس کی وجہ سے آئی ہے۔ ایسے اوشک المال، لفظ مال پہ جو پیش آئی ہے وہ اوشک کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ چیزیں افعال مقاربہ بھی آپ کو امید ہے سمجھ آگے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جائے حروف ناصبہ۔ حروف ناصبہ، حروف ناصبہ جو ہے یہ لفظ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نصب دینے والے حروف، ایسے حروف جو اپنے ماں باپ کو، ایسے حروف جو اپنے ماں باپ کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، ان کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ اور یہ چار معروف ہے، اور پانچواں بھی ہے ان، لن، کہ، اذن اور حتی بھی کہا جاتا ہے۔ اب پانچ یہ ہیں افعال ناقصہ، معروف چار ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس پہ داخل ہوں گے عموماً فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو یہ زبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اب لیسا کے اوپر جو آئی ہے وہ ان کی وجہ سے آئی ہے۔ اَن يَضْرِبَ اللَّهُ، اَن يَضْرِبَ اللَّهُ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ اَن يَضْرِبَ، لَن يَضْرِبَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَلَن تَفْعَلُوا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری اس کی مثالیں ہیں۔ کہ لا تکون دولتم، لا تکون دولتم، دولتم، اب اس میں بھی زبر آئی ہے، اذن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے حروف جو ہے وہ اپنے ماں بعد جو ہے فعل اسم کو یا فعل پہ داخل ہوتے ہیں، ان کو یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ زبر دیتے ہیں۔ حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر یہ بھی آتا ہے، تو حتی کہا جاتا ہے ان، اس میں حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے۔ باقی جو ہے معروف یہی چار بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی جوازم مضارع، حروف جوازم، حروف جوازم جو ہے یہ لفظ ہے یہ جزم دینے والے، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جو اپنے ماں باپ کو جزم دیتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو جزم دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جوازم مضارع یا جوازم۔ اب یہ جس پہ داخل ہوں گے نا اس کو جزم دیں گے۔ اب ان کی تعداد ہے، معروف تعداد ہے وہ 5 ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ایسے ایک تو اور بھی گروائے جاتے ہیں مگر 5 معروف ہے، ٹھیک ہے۔
لم یضرب، لم یضرب، لما یضرب، لم یمر لیضرب، ٹھیک ہے، لائن نہیں، لا تضرب، ان شرطی ہے، ان تکرم اکرم، ان تکرم اکرم۔ اب قرآن کے اندر آتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، ٹھیک ہے، لیضرب، ٹھیک ہے، لم یضرب۔ اب یہ جتنے بھی ہیں یہ جواز میں مضارع ہے اور اپنے ماں باپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ جزم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں گے اسماء خمسہ۔ اسماء خمسہ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، ان کا عمل خاص طور پر اتنا کوئی نہیں ہے، یہ معروف ہے، پر اسماء خمسہ یاد رکھیں 5 ہیں: ابو، اخو، فو، زو، ابو، اخو، فو، زو اور حمو، یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، ابو، اخو، فو، حمو، زو۔ اب رفعی حالت میں پیش کے ساتھ واو آتی ہے اور یہ متکلم کی طرف مضاف نہیں ہوتی۔ جب ان کی رفعی حالت ہوتی ہے نا تو واو کے ساتھ آتی ہے ان کی رفعی حالت، جیسا کہ جا ابو، ٹھیک ہے، یہ رفعی حالت ہے اور یہ متکلم کی طرف مضاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مثلا اخو کا، اخو کا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو مفعول کے طور پر جب نسبی حالت میں ہو تو اس وقت زبر کے تناسب سے الف آتا ہے۔ جب یہ نسبی حالت میں دیکھے جائیں تو اس وقت جو ہے زبر کے تناسب سے الف آتا ہے، جیسا کہ رفعی حالت میں منصوبی حالت جو ہے نا رأیت اباکا، اب اس میں الف آ گیا، زبر کی بنسبت کیا آ جاتا ہے؟ الف، رأیت اباکا، رأیت اباکا۔ اور جب جری حالت میں ہو تو جری حالت یا کے ساتھ آتی ہے، جری حالت میں یا کے ساتھ، جیسا کہ مررت بابیکا یا سلمت علی ابیکا، سلمت علی ابیکا، ابیکا۔ اب یہ جو جری حالت ہے وہ یا کے ساتھ، نسبی حالت الف کے ساتھ اور رفعی حالت جو ہے واو کے ساتھ، یہ ہوتے ہیں اسماء خمسہ، یہ ہوتے ہیں اسماء خمسہ۔ تو یہ آج کا جو سبق ہم نے پڑھا اس میں ہم نے اسماء خمسہ، رفع نواصب، رفع جوازم، اس کے بعد جو ہم نے پڑھا وہ افعال مقاربہ، کانا و اخواتھا، انا و اخواتھا، مفاعل خمسہ اور فاعل، نائب الفاعل، معرب اور مبنی، اور اس کے بعد ہے اسباب منع صرف، ٹھیک ہے، وہ 9 ہیں، تو آپ نے ان کو تھوڑا سا پڑھ لینا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مزید جو ہے منصوبات اور مجرورات کو ہم نے تقریباً پڑھ لیا ہے، منصوبات اور نحو کے اس میں اعلیٰ اس پہ ڈسکس کریں گے، اور مزید جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیان کرتے رہیں گے، اور صرف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اسی پہ کوئی ایک آدھا لیکچر مکمل کر کے یہ بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔